شاہد ریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ایک نیک عظیم مقصد کے لیے میں اس شہر کراچی کا کوئی تقریباً 60-65 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ڈی ایچ اے سٹی میں شوکت خانم جو تعمیر ہو رہا ہے اس کے لیے مجھے یہاں کے ڈاکٹر حضرات، یہاں کی انتظامیہ اور یہاں وہ لوگ جو اس علاج جن کا ہوا اور سے صحت مند ہوئے ان کے درمیان ہوں۔ عزم ہے اور میں اس عزم میں خود کو بھی شامل کرتا ہوں، ایک صحافی ایک اینکر کی حیثیت سے نہیں بلکہ میری وابستگی بھی رہی ہے۔ 96 میں اب پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک خواب دیکھا تھا، وہ تکمیل تک پہنچا۔ مجھے بتایا جا رہا تھا کوئی 1 ارب یعنی کوئی 98 کروڑ میں شاید وہ مکمل ہوا۔ پھر پشاور کا 2015 اور وہاں بھی مجھے موقع ملا پشاور کا جب بن رہا تھا، جب افتتاح، اور جب یہ ہمیں پتہ چلا کہ کراچی آ رہے ہیں تو مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ 2016 میں جو فنڈنگ ہو رہی تھی اس کو میں نے میزبانی کی۔ خود عمران خان صاحب وہاں موجود تھے اور اس وقت جس آدھے گھنٹے میں کروڑوں روپے جمع ہو رہے تھے، اور اس وقت میں نے کراچی والوں سے کہا تھا جناب کہ یہ آپ کے شہر میں بن رہا ہے، آپ یہ حکومت کو نہیں دے رہے، یہ آپ کسی ادارے کو نہیں دے رہے، یا آپ ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دے رہے ہیں جو سندھ میں، بلوچستان میں خاص طور پر جنہیں لاہور جانا پڑتا ہے، ان کے لیے بن رہا ہے۔ اور اس دن بڑا عزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے غالباً ریکارڈ جو ہے فنڈنگ ہوئی تھی۔ 2017، 18، 19، 20 کا سفر طے کرتے ہوئے اب 2021 میں داخل ہو رہے ہیں، نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں، اور عزم ہے کہ روشنیوں کے شہر میں امید کی اینٹ لگائیں گے، ہم شوکت خانم اسپتال کراچی بنائیں گے۔ جی ہاں، ہم بنائیں گے۔ کراچی کے شہری، ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان کے لوگ۔ ڈاکٹر صاحب، تو آج مجھے خوشی ہے کہ اب جب کہ سال ایک رہتا ہے یہاں تک پہنچے ہیں، اور میں نے سوچا کہ ان لوگوں کو جو ہمارے سندھ کے یا کراچی کے جن کا علاج ہو رہا ہے یا صحت یاب ہو رہا ہے انہیں بھی بلائیں۔ پھر ڈاکٹر نجیب صاحب کا بھی ایک پس منظر ہے، SIUT جیسے ادارے سے وابستہ ہیں، شوکت خانم سے ہیں، اسی شہر میں برسر خدمت کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب تو کسی ایک شہر کے نہیں بلکہ ہمارے ملک کے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، تو لاہور مشکل مرحلہ تھا، پشاور شاید اس لیے مشکل کہ اس وقت حالات بھی بڑے افغان وار کے خلاف سینسیٹیو تھے۔ کراچی کا جو شوکت خانہ میں یہ اس کو آپ کتنا مشکل ٹارگٹ سمجھتے ہیں؟ یہ ٹارگٹ تو کافی مشکل ہے کیونکہ یہ ہمارا سب سے بڑا ہسپتال بن رہا ہے، یہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹرشری کیئر کینسر ہاسپٹل ہوگا، اور ہمارا تیسرا یہ ہاسپٹل بن رہا ہے۔ اس کے اوپر تقریباً 16.4 ارب روپے کی ضرورت ہے، ٹوٹل 3 سال کی اس کی کاسٹ ہے۔ 16.7 کو اگر کروڑوں میں کریں تو لوگ ہو جائیں گے 1600 کروڑ۔ جی بالکل، 1600 کروڑوں میں 100 بات کی جائے تو ارب تو کہہ رہا ہے 3-4 ارب، 1600 کروڑ جناب۔ جی، لیکن ہمیں امید ہے کہ جس طرح پاکستانی قوم نے لاہور میں اور پھر پشاور میں ہمیں سپورٹ کیا، اسی طرح دل کھول کے لوگ اس کے لیے دیں گے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا پیسہ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ لگتا ہے، مستحق مریضوں کے علاج پہ ہی لگتا ہے۔ کراچی وہ شہر ہے جس میں بڑا پرانا ٹریڈیشن ہے چیریٹی کا اور فلانتھروپی کا، تو کراچی کے لوگ بھی ہمیں یقین ہے کہ اس کو سپورٹ کریں گے۔ اینڈ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے 27 سال سے بلکہ 30 سال سے کراچی کے لوگوں نے تقریباً 23% جو ہماری ٹوٹل ڈونیشنز ہوتی ہیں وہ کراچی سے آتی ہیں ابھی بھی، جبکہ کراچی میں ہماری اتنی بڑی پریزنس نہیں تھی۔ تو اب یہ وقت ہے کہ باقی پاکستان بھی کراچی کے لیے کنٹریبیوٹ کرے۔ یہ جو آپ کا ٹارگٹ ہے یعنی انشاءاللہ دسمبر 2023، جی ابھی 2 سال ہیں باقی، اور ابھی آپ نے کتنا اسٹیپ فنڈنگ کے اعتبار سے اور بلڈنگ کے اعتبار سے کر لیے؟ سو اس وقت ہمارا جو گرے اسٹرکچر ہے وہ تقریباً 70% بن چکا ہے۔ اچھا، انشاءاللہ سپٹمبر اگلے سال میں، ستمبر 2022 میں گرے اسٹرکچر مکمل ہو جائے گا۔ یعنی کہ جو فزیکل بلڈنگ جو ہے ختم نہیں ہوئی ابھی، وہ فنشنگ وغیرہ ہونی ہے، یعنی کہ دیواریں کھڑی ہو گئیں، چھت ڈل گئیں، فرش ڈل گئے، لیکن اندر جو پلستر ہونا ہے، ماربل لگنا ہے، شیشے، ایئر کنڈیشننگ وغیرہ، وہ سارا جو کام جس کو فنشنگ کہتے ہیں، اس میں 1 سال اور لگے گا پھر۔ اور جو فنڈنگ کا فلو جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ
अभी तक है अभी तक बिल्कुल माशाल्लाह ठीक चल रहा है, लेकिन अब जो अगले 2 साल आ रहे हैं, वो जो मैंने 16.4 अरब रुपए का जिक्र किया था, उसमें से ज़्यादातर अब 2022 और 2023 में हमने जमा करने हैं, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर बनाने में इतना पैसा नहीं लगता। फिनिशिंग में HVAC जो एयर कंडीशनिंग वगैरह है, और जो इक्विपमेंट है, जो मशीनरी है, आलात हैं जो तशख़ीस के लिए चाहिए होंगे और कैंसर के इलाज के लिए, वो बेहद महंगे हैं। तो वो अब सारा फंडिंग अब 2022 और 23 में हमें ज़रूरत है। तो इसलिए आप और आपके कॉलीग्स जो मीडिया में हैं, इसका आपका बहुत बड़ा रोल है इसमें, कि आप हमारी मदद करें कि ये मैसेज पहुंचाएं लोगों को कि लोग दिल खोल के तो इसके लिए डोनेट करें। एक तो लोगों के, मैंने कहा ये इस नाम ने इतना लोगों को खौफजदा कर दिया है, कैंसर, तो बस वो कुछ लोग कहते हैं, बाद लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं जो स्याह होते हैं, कांपने लगते हैं, फैमिली परेशान हो जाती है। पहले फैमिली को तो अगर बच्चों का मामला हो, वालिद का मामला हो, वैसे भी एहसास होते हैं। तो अब आप समझते हैं कि इस लफ्ज़ से, कैंसर से इतना खौफजदा नहीं होना चाहिए? देखिए, इस वक्त जो लोगों का एहसास है कैंसर के बारे में, वो ये है कि जी कैंसर का लफ्ज़ मौत की निशानी है जी। ठीक है, वीज़ा आ गया, टिकट मिल गई, बस सफ़र की तैयारी है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि कैंसर डिपेंड करता है स्टेज पे कि किस स्टेज पे डायग्नोस हुई, कौन सा कैंसर है, और उस पे आप बता सकते हैं कि जी मरीज़ के क्या चांसेस हैं सेहतयाब होने के। और जैसे बहुत सारे मरीज़ हमारे बैठे हुए हैं, ये सेहतयाब हैं, कैंसर था लेकिन सेहतयाब हो गए। तो अगर कैंसर जल्दी तशख़ीस हो जाए और सही इलाज हो जाए बर वक्त, तो फिर कैंसर से निजात मुमकिन है। क्या नाम है बेटा आपका? अमीना नवाब। अमीना नवाब। कहाँ रहती हैं आप? कराची में। कराची में कहाँ? ये लियारी की तरफ रहती अच्छा, लियारी की तरफ। अच्छा हाँ, लियारी तो क्या जालों का शहर है। आप क्या वालिदैन वगैरह क्या करते हैं? है। मेरे अब्बू की डेट हो गई है 2009 में। मेरी वालदा है। वालदा हैं। तो ये कब तुम्हें पता चला कि ये किसी सेंटर में गई, कैसे पता चला? ये बहुत पहना, जैसे सालों की बात है, मुझे ना जैसे ब्रेस्ट में हल्का हल्का पेन हो रहा था, लेकिन फिर मैं गई सिविल हॉस्पिटल, वहाँ मैंने लेडी डॉक्टर को चेक कराया। तो वहाँ जैसे चेकअप कराते थे तो उस अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें कहा कि इस पॉइंट में ना दाना है, आपने इसे बेफिक्र नहीं होना है, जैसे थोड़ा सा बड़ा होगा हम इसको निकालेंगे, जैसे कैंसर अभी नहीं है, लेकिन आपने ना जैसे मुसलसल आने और ना अल्ट्रासाउंड करते रहना है सिविल अस्पताल में? हाँ। अच्छा। तो सिविल में मैं जाती थी कभी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। इसके बाद फिर मैं अपनी ज़िंदगी में जैसे मसरूफ़ हो गई। क्या ज़िंदगी में मसरूफ़ थी? जैसे मैं कोर्स करने लगी कम्युनिटी मिडवाइफ का। अच्छा। नर्सिंग का। तो उसमें जैसे फिर पढ़ाई करना, ड्यूटी करना, तो यूँ करके जैसे ना मेरे ब्रेस्ट में दाना बढ़ता गया। अच्छा, तकलीफ भी कुछ? बहुत ज़्यादा मुझे बुखार होता था और ना पेन बहुत ज़्यादा होता था, और ब्रेस्ट का साइज़ भी जैसे ना बढ़ गया था। ठीक। फिर मैं दोबारा गई जब सिविल हॉस्पिटल, तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि चेक किया, तो अल्ट्रासाउंड हुआ, तो उसने कहा कि आपके ना जो ब्रेस्ट में दाना है उसने ना कैंसर की शक्ल इख्तियार कर ली है। अच्छा। अब ज़िंदगी आपके हाथ में, अगर आप यहाँ से इलाज करोगी तो हम आपका ब्रेस्ट रिमूव करेंगे, और अगर आप जाओ, अब आपकी मर्जी, अपनी जान भी जाना है। तो मैं घर पे गई, मैं रो रही थी, फिर मेरी वालदा ने कहा कि अकेली गई थी आप? हाँ, मैं अकेली गई। अच्छा, अकेली गई, और सुनकर फिर आपको तो खैर आप डॉक्टर बता रहे होते हैं, पहले बताते नहीं थे ना, इस तरह है? हाँ, डॉक्टर ने मुझे बता दिया था। फिर मैं घर पे गई तो मैं रो रही थी ना, फिर मेरी भाई सब जैसे दिलासा दे रहे थे। वालदा को मैंने बताया तो उसने कहा कि कहीं भी आपने नहीं जाना है, आपने जाना है तो बस इमरान खान के हॉस्पिटल शौकत खाना में जाना है। अच्छा। जो चीज़, जिस बीमारी का जो हॉस्पिटल है, अपने वहीं से इलाज कराना है। बाकी फिर हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम एक प्राइवेट जैसे अफोर्ड कर सकती थी। तो आप लाहौर गई? फिर मैं लाहौर गई। इसके मैं ना हॉस्पिटल में गई, वहाँ से मैंने छुट्टियाँ ली, मैंने सारी सिचुएशन बताई ना अपने, जैसे मेरे ये वो मैडम तल्ले थी उसको मैंने सब बताया, तो उसको भी काफ़ी जैसे ना अफसोस हुआ। उसने कहा कि आप जाओ, मेरे पेपर नज़दीक आ रहे थे ये नर्सिंग कोर्स के। फिर मैं गई लाहौर, तो उसने कहा कि जैसे आपके पेपर होंगे तो हम आपको बुला लेंगे, आप दोबारा पेपर के लिए आ जाना। ठीक। तो मैं वहाँ लाहौर गई, तो लाहौर में मैंने बताया, तो वहाँ पे मैंने ऑल केयर क्लिनिक में चेक कराया। वहाँ पे फिर मेरे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह हुए, लेकिन डॉक्टर ज़ुल्करनैन चौधरी थे लाहौर में, बहुत अच्छे थे, मेरे मेडिकल के डॉक्टर थे। उससे मेरे इमरजेंसी में टेस्ट कराया। मैंने कहा कि मैं कराची से आई हूँ,
تو اس نے ایمرجنسی میں میرے ٹیسٹ وغیرہ کروا لی سب. اس کے بعد ہے نا پھر مجھے دوبارہ کال آئی کراچی سے کہ آپ نے نا آنے آپ کے پیپر ہو رہے ہیں. تو میرے لیے بہت مشکلات تھی, لاہور جانا اور آنا. لاہور میں ٹھہرنے کا کوئی تھا ایسی جگہ؟ وہاں میں نا رینٹ پہ روم لیتی تھی. اچھا, رینٹ پر روم لیتی تھی, لیکن اس اتنی آمدنی تھی کہ اب رہ سکتی تھی. اسپتال دور تھا, قرضہ وغیرہ لینا, بھائی کو فون کرنا میرے پاس پیسے نہیں ہے, پھر کھانے پہ ظاہر بات ہے پیشنٹ تو نہیں نہ جا سکتا, اٹینڈر میں ساتھ میں جائے گا, تو پھر دونوں کا خرچہ اٹھانا, ریل میں آنا جانا, کبھی بسوں میں دھکے اور کھانا, ذہنی بہت طور پر مشکل. الگ یہ کہ کینسر ہے, میں بچوں گی یا نہیں بچوں گی, یہ الگ ٹینشن تھی. لیکن ڈاکٹر یہی کہتے تھے کہ آپ نے نا ٹینشن نہیں لینا ہے, پریشان نہیں ہونا ہے, آپ نے اس بیماری سے لڑنا ہے. یعنی یہ آپ کو احساس نہیں ہوا کہ کراچی لیاری سے آپ گئیں, لاہور کے ایک اسپتال میں جو ڈاکٹر تھے, نرسیں تھیں, ان کا رویہ بالکل آپ کو ایسے ہی تھا جیسے اپنا جیسے سمجھ جیسے رہے؟ فیملی ہو, بہت اچھے وہاں لاہور کی فیملی, یا کراچی کے بھی ڈاکٹر بہت اچھے, لیکن لاہور کے بہت, ان لوگوں نے بہت سپورٹ کیا ہے, اچھا, کافی میرا ساتھ دیا ہے. میں وہاں لاہور میں ہوتی بھی تھی, وہاں امی کو فون کرتی, پھر اکثر میں وہاں سے بس روتی تھی, میں نے کراچی آنا ہے, امی کے پاس جانا ہے, لیکن ٹیسٹ وغیرہ میں ٹائم لگتا ہے. تو سب کتنا عرصہ میں پھر آپ کو انہوں نے کہا کہ اب آپ صحت یاب ہیں, کتنا عرصہ لگا؟ 2018 میں 10 جنوری کو میری پہلی کیموتھراپی ہوئی کراچی میں. یاد ہے ابھی تک, 10 جنوری 2018. ہاں جی, ڈاکٹر نجیب صاحب بھی جو بیٹھے پھر. جی, اس نے میرے پہلے کیموتھراپی لگائی. اس کے ساتھ پھر میری کیموتھراپی اور ہسپٹین انجیکشن یہ چلتا رہا, کراچی لاہور کراچی لاہور. پھر میری ریڈیشن ہوئی, آپریشن ہوا, اس کے بعد میرا کمپلیٹ علاج ہو گیا. ابھی میں فالو اپ پہ ہوں, آتی ہوں, چیک اپ وغیرہ ہوتا رہتا ہے میرا, ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, میموگرافی ہوتی ہے, بریسٹ الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں. میں نے کہا نا کہ ان دونوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کینسر سے گزرے, ان کی گفتگو, ان کے چہرے کے تاثرات اور ان کی باتوں سے ایک ہمت اور ملتی ہے ہم جیسے لوگوں کو, اور ان لوگوں کو جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سن کر خوفزدہ نہ ہوں. لیکن اب میں جو ان جیسے لوگ ہیں اور یہ عام لوگ ہیں, بڑے لوگ تو شاید ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, لیکن ایک شوکت خانم میں غالباً یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ اس کے آگے کوئی جھکرانی بجرانی بریلوی ہو, وہ کوئی شجرہ نسب ہو, کوئی علاقہ ہو, بلکہ اب تو افغانستان تک سے لوگ آئے, باہر سے آئے. تو میرے خیال ہے امپورٹنٹ ایسی بات اس کو بہت امپورٹنٹ ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں بدقسمتی سے وہ جو کچھ اسپتال ایسے ہو گئے کہ وہ لوگ کہتے ہیں نا, نہیں اسی اسپتال داخل کریں گے, رشتہ داروں کو پتہ چلے, جی وہ ایک اسٹیٹس سمبل بھی بن گیا ہے بعض وقت, سوری ٹو سے, کچھ اسپتال بھی. شوکت خانم کو ہم اس میں شمار نہیں کریں گے جو اسٹیٹس سمبل کی طرح ہو. نہیں جی, ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم کوالٹی پرووائڈ کریں, اعلیٰ معیار کی ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں, اور ایکوالٹی یعنی کہ مریضوں میں فرق نہ کریں. ان کے درمیان جو خود پے کر رہے ہیں اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے, جو تقریباً 20% لوگ ہوتے ہیں, اور تقریباً 75 سے 80% جو لوگ ہیں وہ کمپلیٹلی سپورٹڈ ہوتے ہیں, اور کوئی فرق نہیں ہم کرتے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ مریض کو کینسر ایسا ہو جس کا ہم علاج کر سکیں, اور ایسی سٹیج میں ہو جس سے ہم ان کا علاج کر سکیں اور وہ صحت یاب ہو سکیں. اور ایک بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ شاید کم لوگوں کو علم ہو کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو, اور میں ڈاکٹر صاحب سے تصدیق بھی چاہوں گا کہ جو ویسے تو آپ کہیں کہ جو ہم لوگ بڑا ذکر کرتے ہیں کہ غریبوں کی تعداد اتنی ہے, مہنگائی کے تلے اتنے لوگ وہ ہیں, لیکن ڈونیشن کے اعتبار سے غالباً ڈاکٹر صاحب تصدیق کریں گے ڈاکٹر عجیب کہ میرے خیال ہے ہم ایشیائی ممالک کو کریں, یا جیسے SIUT کی مثال نہیں ملتی, LRBT ہوا, اسی طرح ایجوکیشن میں TSF ہوا, پھر ہمارا انڈس بھی کام کر رہا ہے. یعنی یہ تمام لوگوں کے پیسوں سے چل رہے ہیں نا, دل کھول کر دیتے ہیں پیسہ. آئی تھنک ڈاکٹر عاصم یہ تائید کریں گے کہ
پاکستان دنیا میں میرے خیال میں سب سے زیادہ ملک ہے، سیکنڈ ہے فلانتھروپی میں. دنیا میں سب سے دوسرے نمبر، پہلے نمبر کون سا؟ I'm not sure. اچھا، لیکن یہ بڑی بات ہے، ہر معاملے میں کہہ دیتے ہیں جی ہمارے 112واں نمبر، 114واں نمبر، 118واں نمبر. یہ نہیں دیکھتے اب کرکٹ میں ہم لوگ کیسے آگے نمبر پہ جا رہے ہیں. اور بھی بہت سارے شعبوں میں ہمارے یہاں ماشاء اللہ ترقی ہوئی ہے. اور یہ جو ہیلتھ کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں، جو لوگوں کی مدد سے، اور یہ جو ہے ایک کام میرے خیال ہے اس میں کچھ آپ نے یہ غور کیا کہ جو ڈونیشنز آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں کوئی تو باہر سے بہت آتے ہیں جی جی، اور بغیر ٹرسٹ ہے. جیسے ہمارے ایدی صاحب پر ایک لوگوں کو اعتماد تھا، شوکت خانم پر ایک اعتماد ہے کہ یہ پیسہ صحیح جا رہا ہے. میرے خیال سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب. تو یہ اس میں کبھی کچھ آپ نے غور کیا کہ درمیان طبقے کے لوگ دیتے ہیں، امیر لوگ دیتے ہیں، اور کچھ یہ نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جی ڈونیشن کا مطلب یہ ہے کم سے کم 1 کروڑ دو، 5 کروڑ دو، 10 کروڑ دو. میں تو اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی ایک دن آپ ایک پیزا نہ کھائیں، ایک برگر نہ کھائیں، نہیں ایک دن اور اس طرح نہ کریں، اور اگر وہ پیسے بھی اس میں کر دیں تو بڑا وہ ہوگا کنٹریبیوشن. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. جب ہم کہتے ہیں کہ 16.4 ارب روپے چاہیے تو بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اس میں ہم کیا دے سکتے ہیں، ہمارا کیا فائدہ ہوگا اگر ہم نے 1000 روپے بھی دے دیا. پر جب لاہور بنا تھا وہ 70 کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا. سوری میں کریکٹ کر لوں، میں 98 کروڑ کا 70 کروڑ کا تھا اس وقت، اور اس میں ایوریج جو ڈونیشن تھی وہ 10 روپے تھی. لوگوں نے لاکھوں بھی دیے لیکن ایوریج ڈونیشن 10 تھی. اسکولوں میں دیا تھا، ٹکٹ بکتے تھے اینڈ سو آن. پشاور جب بنا تھا تو وہ 4 ارب روپے میں بنا تھا، 2015 میں وہ مکمل ہوا. اس میں ایوریج ڈونیشن 50 روپے تھی. اچھا، تو کراچی میں بھی اگر 100 روپے بھی دیں، جیسے ہم نے وہ ڈونیٹ برک کا کیمپین لگایا ہوا ہے کہ ایک اینٹ آپ لگائیں 100 روپے کی. اچھا، آپ ایک SMS بھیجیں 7770 پہ تو 20 روپے یہ میں لگتے آج کل ہیں. دیکھ رہا ہوں ہمارے مجھے اچھا انور صاحب یا ان کو اینٹ لگاتے ہوئے. جی بالکل. تو یہ ایک اینٹ لگانے کے آپ کس طرح مطلب یہاں آئیں گے تو 500 روپے تو خرچ ہو جائیں گے 100 روپے کی اینٹ لگانے کے لیے. یہاں آنے کی ضرورت نہیں. تو ایک تو یہ کہ آپ 5 SMS بھیج دیں 7770 پہ، ہر SMS کے اوپر شوکت خانم کو 20 روپے ملتے ہیں. وہ آپ ویسے بھی ایک روز کا SMS بھیج دیں تو وہ کسی کو روز ایک SMS بھیجیں یا تو شوکت خانم کو آپ روز کے 20 روپے دے رہے ہیں. 20 روپے. اگر آپ 5 SMS بھیجیں گے 100 روپے ہو گئے، وہ ایک اینٹ لگ جائے گی. ورنہ ہمارے جو یہ نمبرز بھی ہیں اس پہ بھی پوسٹر پہ بھی ہیں 0800 11 555. اس پہ فون کریں تو ہم کلیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اینٹ پہ نام بھی ہوتا ہے لوگوں کا، ورنہ لوگ اینٹ پہ نام نہیں ہوتا، وہ میں ابھی بتاتا ہوں. اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی جو بینکنگ ایپ ہوتی ہے ہر ایک کے فون پہ آج کل وہ ایپس ڈلی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے ذریعے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی رقم، 5 روپے سے لے کے تو لاکھ روپے یا کروڑ روپے تک بھی. اگر آپ 5 لاکھ روپے دیں تو پھر آپ کا نام لگتا ہے. آپ کا نام یا آپ کے کسی عزیز یا والدین کا نام 5 لاکھ روپے دے کے تو آپ فاؤنڈنگ ڈونر بن سکتے ہیں. ہر ہمارے ہسپتال میں کراچی میں بھی ایک فاؤنڈنگ ڈونرز کی مونیومنٹ ہے جس پہ آپ اس طرح نام لکھوا سکتے ہیں. اگر آپ 20 میں نے لاہور میں بھی دیکھا کہ جو ان لوگوں نے وہاں جو بہت ایک لسٹ لگی ہوئی ہے لوگوں نے، پشاور میں بھی سامنے آپ نے فلمنگ بھی کی تھی آپ نے وہاں. جی. تو ڈاکٹر 5 لاکھ تو آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے بغیر، ہمیں تو نہیں پتا، میں تو ابھی تک کرائے گھر میں رہتا ہوں. جو کمی ہے 5 لاکھ اگر دیے جائیں تو ان کے نام پر اینٹ لگے گی، ان کا نام سیو بھی کر دیا جائے گا. بالکل، ان کا یا ان کے والدین کا اینٹ لگے گی، تعمیراتی خرچے میں استعمال ہوگا، اور جو ہے ان کا نام بھی اس میں یعنی کہ ڈونرز کی لسٹ میں. تو یہ مجھے اچھا یہ پتہ چلا کہ میں جب دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ہم تواتر سے اسکرینوں پہ دیکھ رہے تھے کہ اینٹ لگا رہے ہیں یہ، اب ایک اینٹ آپ لگائیں تو ڈاکٹر صاحب نے بہت سمپلیفائی کیا کہ آپ SMS کر دیں شوکت خانم کے نام پر، اور 100 روپے کریں گے تو 20 روپے چلے جائیں گے، اور اگر 5 لاکھ روپے دیں گے تو یہ جو ہے آپ کی باقاعدہ نام کی لگ جائے گی. لیکن ذرا احتیاط کریں، یہاں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، کوئی کہے گا کوپتی ایسا نہ وہ تو پورا اوپر سے نیچے تک نام ہی نام چلا آ رہا ہے. اس کے بعد پر اچھی بات ہے، پوری دیواری لے لی اس نے. بالکل. سو زیادہ بڑی رقموں کے لیے پھر آپ ایک کمرہ یا ایک ایریا پورا ڈیڈیکیٹ کروا سکتے ہیں. یہ بھی دیکھا کہ ایک اور بھی بتایا کہ پیشنٹ روم یا آپریٹنگ روم یا فارمیسی کا کوئی کمرہ یا اس طرح آپریٹنگ تھیٹر جیسے ہیں یا ریڈیو یا ایک پورا ڈپارٹمنٹ بھی آپ ڈیڈیکیٹ کروا سکتے ہیں. اس کا مختلف مینیو ہے، مختلف پرائسز ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں جو اس کراچی میں جو آیا وہ کافی والنٹیئر، میں نے ینگ پڑھے لکھے لوگ دیکھے کہ جو ان کی کمپین میں حصہ لے رہے تھے.
اور وہ آتا تھا ایک صحافی کے جیسے میں پوچھا تھا بھائی تم کیا کرتے ہو؟ اس سے کہا جی میں آئی بی میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں یہاں پڑھتا ہوں. اچھی ڈگریوں والے ینگ لڑکے آئے, لڑکیاں اچھی آئیں, اور اس سے عام طور پر ایک یہ پرسیپشن ہے کہ یہ جو شوکت خانم جیسے ادارے ہیں, اگر یہاں آپ جاب کرتے ہیں, ویسے تو والنٹیئر مطلب یہ نہیں کہ مفت والا والنٹیئر, ان کی انہوں نے جو تنخواہیں ہیں اس بات کا خیال رکھا کہ یہ آئی بی اے کا پڑھا لکھا ہے, تو یہ نہیں کہ جی ہم چیریٹی ہے تو اس لیے آپ کو وہ بھی رکھا جائے. میں بلکہ ابھی وہ ہے بابر یا ایک بچی جو والنٹیئر جو کام کر رہی ہے, ذرا میں ان کو والنٹیئر نہیں, آپ کے یہاں جو شوکت خانم کراچی سے وابستہ ہیں, آپ بیٹا آئیے, آپ بیٹھیں, چلیے یہاں میرے ساتھ. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ علینا تفسیر. ہاں, کرونا میں کتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے؟ تو چہرہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا, وہ کہیں گے علینا کون سی ہے. ہاں, تو علینا بیٹا کہاں کراچی کی ہو؟ جی سر, آئی ایم فرام کراچی. آئی ورک ایٹ شوکت خانم. آئی ایم دا ڈیپٹی مینیجر مارکیٹنگ ہیئر. کم عمری میں ڈپٹی مینیجر ہو گئی پھر تو کہاں سے پڑھا تم نے؟ سر میں نے کئی یونیورسٹی سے ماسٹرس کیا ہوا ہے ان کمیونیکیشن, اینڈ آئی بین پوٹنگ مائی ایجوکیشن ہیئر ٹو گڈ یوز فار دا کیمپین. یس. جی جی, تمہیں پتہ چلا کہ یہاں جاب میں کروں ہیں؟ بالکل سر. اینڈ دا بیسٹ تھنگ از ٹو ڈو اے جاب یو نیڈ ٹو ویک اپ ایوری ڈے اینڈ فیل موٹیویٹیڈ ٹو گو ان ٹو ورک. اینڈ شوکت خانم اتنا نوبل کاز ہے دیٹ ایوری ڈے دیٹ آئی ورک آئی ڈونٹ فیل لائک آئی ایم ڈوئنگ اے جاب. آئی نو دیٹ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ فار دا گریٹر گڈ. 9 بجے داخل ہوتی ہو, 5 بجے میرا ٹائم ہو گیا, چلے گئے, 1 گھنٹے کا لنچ کرنے چلے گئے. ویری پنکچوئل اباؤٹ آور ٹائمنگز ہے, سو جسٹ ہیو ٹو بی آن ٹائم ایوری ڈے. میں نے کئی لڑکوں کو دیکھا کہ آپ کے جو ینگ لڑکے لڑکیاں, اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہ آپ کو جو پے ملتی ہے وہ بھی یہ خلیاس کرتے ہوئے. خیر ہم تو آج کل میڈیا میں ہماری تو تنخواہیں اور کم ہو رہی ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہ چلو جانے دو بات, کیا حرج ہے. اچھا, تو کیسا لگتا ہے جب لوگ آتے ہیں, بعض بڑے پشمردہ ہوتے ہوں گے, ڈپریس ہوتے ہوں گے, گائیڈ لائن چاہتے ہوں گے, تو آپ سب انہیں؟ بالکل سر, اور میں آپ کو جس طرح بتا رہی ہوں ہر دن ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے. ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گی کہ جب ہم مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس واک ان ڈونیشنز بھی بہت آتی ہیں, اینڈ آپ کو یہ بات میں آپ شیئر کروں, جتنے بھی پیشنٹس ہیں جو ٹریٹ ہو رہے ہیں, ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر دن کوئی پیشنٹ اوپر آتا ہے ہمارے آفس میں, وہ بتاتا ہے کہ میں کیمو سیشن ہوا ہے اور میں پیسے کوئی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اٹس لائک اے سائیکل, جو بھی پیشنٹس ٹریٹ ہو رہے ہیں وہ پھر ڈونیٹ بھی کر رہے ہیں. ادر دین دا سیپریٹ ڈونرز, دا پیشنٹس دیٹ آر بینگ ٹریٹڈ آر آلسو ڈونیٹنگ. تو وہ ایک اتنی اچھی فیلنگ آتی ہے دیکھ کے. اٹ فیلز گڈ ٹو نو دیٹ آئی ایم ورکنگ فار اے کاز ویئر ایون دا پیشنٹس آر موٹیویٹیڈ. تو ایوری ون از کمنگ ٹوگیدر, سب ایک ساتھ مل کے اس کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اٹس اے ونڈرفل فیلنگ. آئی کوڈنٹ بی ہیپیئر. اور یہ جو ڈونیشن دینے آ رہے ہیں وہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ بالکل بالکل سر, دیر از نو لمٹ دیٹ آئی کین ڈیفائن. ہمارے پاس چھوٹی سی چھوٹی ڈونیشنز بھی آتی ہیں, بڑی سی بڑی بھی آتی ہیں, اینڈ اٹس گریٹ ٹو نو دیٹ جو انتھوزیازم ہے نا, جس لگن سے لوگ دے رہے ہوتے ہیں, وہ ایک کامن چیز ہے جو ہر ایج بریکٹ میں ہوتی ہے. بالکل دیکھیں نا, ان کے جب یہ بات گفتگو کر رہی ہیں تو ان کے چہرہ دیکھ رہا ہوں, اس میں ایک چمک آ رہی ہے, خوشی اندر سے ہے. اور آپ تو اس پہ پراؤڈ ہوں گی کہ نا بھائی جو شوکت خانم بن رہا ہے میں اس کے ون آف دا فاؤنڈرس میں سے ہوں. ایگزیکٹلی سر, دیٹ از دا پراؤڈسٹ تھنگ. اینڈ میں تو ویٹ کر رہی ہوں کہ ہاسپٹل جلدی بنے, دیٹ آئی کین پراؤڈلی سے دیٹ آئی پلیڈ اے رول ان بلڈنگ دس ہاسپٹل. اور میں ڈاکٹر عاصم صاحب سے یہ کہوں گا, اور عام طور پر خیر یہ اچھی بات ہے کہ اسٹیج نہیں ہوتا کہ جس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوں, ڈونر بیٹھے ہوں. جو ان کے ڈاکٹر صاحب جو یہ جو بچے جو آپ کے جو کمپین میں شامل ہیں, اور ان لوگوں کو آپ جب اوپن ہو, اور یقیناً بڑی ڈگنیٹیز آئیں گی, تو چاہے وہ 10 20 40 50 ہوں, وہ اسٹیج پہ کھڑے ہوں اور وہ کوئی ویلکم کریں گیت کی شکل میں, گفتگو کی شکل میں. کیوں ڈاکٹر صاحب ایسے ہی کریں گے آپ؟ جی بالکل, ہمارے یہاں بالکل وی آئی پی کلچر تو بالکل بھی نہیں ہے شوکت خانم میں. جیسے میں نے کہا, لاہور کا بھی پہلا ہاسپٹل جو تھا وہ ایک پیشنٹ نے افتتاح کیا تھا اس کا. پشاور میں بھی ایک بچہ تھا, آئی تھنک بلڈ کینسر کا مریض تھا وہ, اس نے پشاور کے ہاسپٹل کا افتتاح کیا تھا. تو ہم تو فرملی اسی میں بلیو کرتے ہیں, ایکوالٹی میں. اچھا, آپ کی ٹیم مکمل ہے یا ابھی ٹیم اور چاہیے جو کر رہی ہے اس کام کو مارکیٹنگ؟ بالکل, جس طرح پروجیکٹ بن رہا ہے, جس میگنیٹیوڈ کا بن رہا ہے, جس طرح آپ نے بتایا لاہور اور لاہور کے سائز کے ڈبل ہوگا, تو آبویسلی وی وڈ نیڈ مور ٹیم ایز ویل. اٹس گوئنگ ٹو ایکسپینڈ اکارڈنگلی. جی دیکھیں, یہ ایک میں نے کہا نا, ایک ینگ ڈائنامک کراچی کی بچی کو مجھے دیکھ کر اس لیے خوشی ہوئی کہ یہ خالی اسے ایک جاب کے حیثیت سے نہیں کر رہی, بلکہ اس کو ایک مشن کی حیثیت سے بھی کری ہے. اچھا بیٹا, اس کو تمہیں اس کا اجر تمہیں جو ملے گا زندگی میں بھی, خدمت میں بھی جو کر رہے ہو, انسانی خدمت جو بڑی ہوتی ہے, لفظ تو بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن
جو لوگوں تک یہ پیغام جا رہا ہے وہ ان کو دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے یہ کام کر رہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ انشاءاللہ جو آپ کے ٹارگٹ ہیں وہ وقت کے ساتھ پورے ہوتے جا رہے ہیں، اور فائنینشیل بھی، ٹائمنگ بھی، اور سب سے بڑا جو میں کہہ رہا ہوں جاب کا بھی. کیا لوگ کہتے ہیں کہ ہسپتال کے لیے میڈیکل کالج ضروری ہوتے ہیں؟ کچھ اس طرح ضرور ہے کیا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں. اچھا، یہ ضروری پہلے نہیں. تصور تھا نا کہ سول اسپتال تھا تو ڈاؤ میڈیکل کالج، سندھ میڈیکل کالج تو جنا اسپتال، ایسا کوئی نہیں. اچھا، میں ڈاکٹر نجیب سے پوچھ تھے. کالج کے لیے ہسپتال ضروری ہے لیکن ہسپتال کے لیے کالج ضروری نہیں. اچھا، سو ہمارا اسپیشلائزڈ کینسر ہاسپٹل ہے. سو لاہور میں بھی ہماری مشن اسٹیٹمنٹ کا بھی حصہ ہے کہ ہمارا رول ہے ایجوکیشن میں، ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے لیے بھی اور پبلک کے لیے بھی. تو ہم آگاہی میں بہت کام کرتے ہیں، خواتین میں چھاتی کے کینسر کا، مختلف اور کینسرز کا. ایجوکیشن میں ہم ڈاکٹرز کو پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں. سو وہ ہم کراچی میں بھی کریں گے، ہمارے پوسٹ گریجویٹ ٹرینیز ہوں گے. لیکن انڈر گریجویٹ لیول پہ ضروری نہیں کہ میڈیکل کالج بھی ہو، اور نہ ایک اسپیشلائز کینسر ہاسپٹل ایک میڈیکل کالج کو سپورٹ کر سکتا ہے. اور آپ اس بات کا بھی خیال کر رہے ہیں کہ جو مثلاً یہ جو کینسر کا مرض ہے، یعنی ہمارے یہاں جو بہرحال سم ہاؤ اس کی بہت ضرورت ہے نا کہ وہ جو بڑے ڈاکٹرز ہوں، کیونکہ میں نے لاہور میں دیکھا کہ ایک مشین جو ہے وہ کروڑوں روپے کی ہے، اس کو آپریٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو ہائیلی کوالیفائڈ کے لیے بھی لوگ باہر جاتے ہوں گے. سو ہمیں امید ہے کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے، اتنی ٹریڈیشن ہے یہاں میڈیکل ایجوکیشن کی، نرسنگ کی، کہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں مشکل نہیں ہوگی ڈاکٹرز، جونیئر ڈاکٹرز پلس سینئر ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہائر کرنے کے لیے اور ریٹین کرنے کی. بٹ آبویسلی یہ ایک چیلنج تو ہوگا اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ ہائر کرنا اور ان کو ٹرین کرنا اور پھر ان کو امپلوائے کرنا. پر ہمیں امید ہے کہ فنڈنگ انشاءاللہ اگر آتی رہے، اور جیسے میں نے کہا اگلے 2 سال بہت چیلنجنگ ہیں فنڈنگ کے حساب سے، ہمیں بہت زیادہ فنڈز کی ضرورت ہے اور بہت سپورٹ کی ضرورت ہے اس میں. اور ایک بات کا میں اور خیال رکھتا ہوں، خاص طور پر 2018 کے بعد سے، ورنہ ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے میں تمامی جو سابق میں پولیٹیکل پارٹی رہی ان کے ہیڈس ہوئے، وہ پرائم منسٹر بنے یا وہ پریزیڈنٹ بنے، نام لینا نہیں چاہتا، سب کے ساتھ ہی میں نے سفر بھی کیا دونوں طرح کا. اور یعنی کبھی وہ سمجھتے تھے، کبھی سخت سوال کیا، مجھے یاد ہے، اب چھوڑیے مشرف صاحب کو، تو خوشی خوشی بلاتے تھے، کہتے تھے. تو اب احتیاط میں کرتا ہوں کہ 2018 کے بعد بات کروں تو عمران خان صاحب کا، یعنی پرائم منسٹر کا نام نہ لوں، ورنہ اس سے پہلے میں نے کہا نا کہ تواتر سے ان کے ساتھ اس میں شامل رہتا تھا ان کے اس کام میں. لیکن شوکت خانم کے حوالے سے لاہور ہوا، پشاور ہوا، کراچی بھی ہوا. لیکن خاص طور پر میں نے یہ دیکھا، اور مجھے اس وقت یہ علم نہیں تھا جب 6 7 8 سال پہلے، اور ہم لوگ جو جرنلسٹ ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے زوم تو ہوتا ہے نا کہ نہیں کوئی، اور پھر لوگ آتے ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں گے. تو میں نے اکثر سفر کے دوران یا کوئی بہت میرے کسی عزیز نے کہا کہ اس دن ہم نے آپ کو دیکھا تھا ٹیلی ویژن پہ ان کو انٹرویو لیتے ہوئے، تو آپ وہ تو کہیں گے. تو وہ کبھی انکار نہیں کرتے تھے، بس خاموشی سے مسکرا دیا کرتے تھے. ایک عرصے بعد مجھے علم ہوا کہ دراصل ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس میں دخل نہیں دیتے. یقین کریں میں پورے اعتماد سے کر سکتا ہوں، آپ اختلاف کریں، وہ تو جب سیاست میں ہوگا تو لوگ اختلاف بھی کریں گے، ان سے بالکل کریں. لیکن شوکت خانم کے سلسلے میں جس طرح میں اور کئی نام بھی لے سکتا ہوں جہاں انفلوئنس ہوتا ہوگا، کبھی وہ دخل نہیں دیتے کہ اس مریض کو یہ سہولت دی جائے، اس کو کمرہ دیا جائے، اس کو کوئی رعایت دی جائے، اس کو پہلے دیکھا جائے. میں یہ پورے دعوے سے کرتا ہوں، اپنے تجربے کی بنیاد پہ کرتا ہوں. تو اس وقت ذرا مشکل ہوتی ہے کہ
جب وہ حکومت میں ہوں کہیں گے جی کیا مشکل ہے, لیکن وہ عملی طور پر اب اور زیادہ انہوں نے دخل دینا چھوڑ دیا, جبکہ اور مکمل طور پر پہلے ڈاکٹر فیصل سلطان ضرور چلے گئے. ڈاکٹر صاحب میں درست کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے میں 27 سال سے جب سے لاہور کا ہاسپٹل کھلا ہے میں اس وقت سے وہاں کام کر رہا ہوں, اور پچھلے تقریباً 15 سال سے میں میڈیکل ڈائریکٹر اور پھر سی ایم او اور اب ایکٹنگ سی ای او ہوں 2 سال سے. مجھے آج تک عمران خان صاحب نے, اور میری کئی دفعہ بات ہوتی ہے ان سے, آج تک انہوں نے مجھے کسی مریض کے بارے میں کوئی سفارش نہیں کی آج تک, نہ میں جانتا ہوں کہ انہوں نے کسی اور کو کبھی کہا ہو. تو ایسا لوگوں سے کہہ دیتے ہیں ایسا دخل انہوں نے کبھی نہیں دیا. وہ بورڈ میں ہیں, ہمارے بورڈ کے چیئرمین ہیں, ہسپتال کا نام ان کی والدہ کا نام ہے, انہوں نے بنوائے ہاسپٹل, سو آبویسلی ان کا انٹرسٹ اور کنسرن تو ہمیشہ رہے گا, اور ہم بڑے پراؤڈ ہیں اپنی ایسوسیشن جو خان صاحب کے ساتھ ہے ہماری. لیکن پالیٹکس اور ہاسپٹل بالکل الگ الگ چیزیں ہیں, انہوں نے بھی الگ رکھی اور ہم نے بھی الگ رکھی. ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, اور ہاسپٹل کے باقاعدہ گائیڈ لائنس ہیں جس کے حساب سے ہمیں چلنا ہوتا ہے, اس سے ہم آگے پیچھے نہیں ہوتے. تو یعنی ٹو دا ایکسٹینٹ کہ جی اکثر ہم کہتے ہیں کون عمران خان, کون سی پارٹی کیا پارٹی, بیکاز وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس اینڈ میں کہ آپ سے مجھے جب ابتدا میں گفتگو کا آغاز ہوا تھا اور ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر نجیب اور پھر جو میں دیکھ رہا تھا اپنے سامنے, تو میں سوچا گفتگو کا آغاز کیسے ہو, کس طرح بات کی جائے, اور وہ بھی ایک ایسے موضوع پر جس پر میرے والد کہا کرتے تھے کہ جب میرے بھائی کا انتقال ہوا کینسر ہی سے, تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تھا لے گئے, تو کہتے ہیں جس کی انگلی کٹتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ زخم کیسا ہوتا ہے. تو میں وہ ابھی تک کتنے سال ہو گئے میں یہ بات نہیں بھولتا. تو جسے مرض ہوتا ہوگا یا ان کے جو عزیز اور قریب پیارے ہوتے ہوں گے جو ان پہ گزرتی ہے, اس پر ہم گفتگو تو کر سکتے ہیں, اسے محسوس نہیں کر سکتے. لیکن آج میں نے کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ان کے احساسات اور ہمارے ان محترم ڈاکٹر خیال سے جو میں استفادہ حاصل کر رہا ہوں اور آپ تک پہنچا رہا ہوں, اس کے ذریعے کہ یہ ہمارے شہر کراچی میں جو شوکت خانم بن رہا ہے اور جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم امید کی اینٹ لگائیں گے, 100 روپے کا SMS دیں, 5 لاکھ دیں تو اینٹ لگے گی. اور الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کراچی کے عوام, سندھ کے عوام, بلکہ اس کے لیے میں نے جیسے پہلے بھی کہا یہ ایک شہر کا اسپتال نہیں ہوگا, یہ سارے ملک کا ہوگا. جیسے لاہور ہے, پشاور ہے, اس لیے اسے دروازے پر نہیں روکا جائے گا کہ تم کس شہر سے آئے, کس گاؤں سے آئے, کیا وابستگی تھی. اور میں آپ سے آخر میں عام طور میں اپیل نہیں کرتا لیکن یہ ضرور لوگوں سے کہتا ہوں اور خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ جو کھانے پینے کا جو شوق ہے, اور خاص طور پر وہ جو برگر اور پیزا اور جس طرح آرڈر دیا جاتا ہے, اس میں ایک دن یہ سوچ لیں کہ وہ ہم شوکت خانم کراچی کی تعمیر میں دیں گے. آپ یقین جانیں جو ان کا 1600 کروڑ کا ٹارگٹ ہے نا, وہ شاید 1600 کروڑ سے آگے بڑھ جائے. لیکن اس میں آپ کو اور میں عام آدمی کو کہہ رہا ہوں, عام آدمی کا مطلب اپنے طالب علموں کو, اپنے بزنس کمیونٹی کو, اپنے جو محنت کشوں کو, اور جو تمام لوگ جن تک جا رہا ہے کہ آپ بھی 1 اینٹ لگائیں, 2 لگائیں حسب استطاعت. اور یقیناً یہ جو اینٹ آپ اس میں لگائیں گے اس سے آمدنی میں فرق نہیں پڑے گا, وہ بڑھے گی, کیونکہ ایک عظیم جذبے کے لیے آپ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, آپ خاص طور پر ڈاکٹر نجیب صاحب, اور یہ میرے بہن بھائی, ان کے روشن چہرے دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مرض جو کہتے ہیں کہ 1,75,000 لوگوں کو ہوتا ہے, وہ 1 لاکھ سے بھی کم ہو جائے, ہو ہی نہیں, اور اگر ہو تو بہرحال مرض ہوتا ہے, اس کا علاج بھی ہو, جس کے لیے شوکت خانم آپ کے لیے لاہور میں ہے, پشاور میں ہے, کہتے ہیں 20 شوکت خانم بنائیں گے. کراچی کو ہم اپنے سامنے بنتا دیکھیں, آئیے ہم بھی اس میں اینٹ لگائیں.